کرتارپور سکھوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ شکرگڑھ کے موضع کرتارپور میں دربار بابا گرو نانک دیو جی پاک بھارت سرحد سے محض 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ دربار کے سامنے سرحد کے اس پار بھارتی شہر ڈیرا بابا گرو نانک میں ایک درشن استنان بنایا گیا، جس پر کھڑے ہو کر سرحد پار سکھ دربار کا دیدار کرتے ہیں۔ بابا گرو نانک جی کے 550ویں جنم دن پر پاکستان نے کرتارپور راہداری کو کھول دیا اور سکھوں کو یہ سہولت دی کہ وہ پاکستان میں آ کر اپنی عبادت کر سکیں۔ کرتارپور کیسے آباد ہوا؟ کرتارپور کو سکھوں کے دوسرے متبرک ترین مقام کا درجہ کیسے حاصل ہوا؟ پنجاب کے دارالحکومت لاہور سے جنوب مغرب میں واقع ننکانہ صاحب میں جنم لینے والے گرو نانک نے زندگی کے آخری سال کرتارپور میں گزارے۔ انہوں نے آخری عمر میں کرتارپور کو اپنا ٹھکانہ کیوں بنایا، یہ جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ بابا گرو نانک کی ریاضت، تعلیمات اور احترام انسانیت کے اصولوں نے انہیں ہندوؤں اور مسلمانوں میں یکساں مقبول بنایا۔ روایات کے مطابق ان کی وفات کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں میں تنازع کھڑا ہو گیا کہ بابا گرو نانک کی آخری رسومات کس طرح ادا کی جائیں۔ ہندو انہیں اپنے عقیدے کے مطابق جلانے کے لیے اصرار کر رہے تھے، جبکہ مسلمان انہیں دفنانے پر مصر تھے۔ انتقال کے وقت ہندوؤں اور مسلمانوں میں بابا گرو نانک کے لیے عقیدت اور محبت کے جو جذبات تھے، اس کی پیش گوئی ان کی پیدائش کے وقت ایک پروہت پردیال مشرا نے کر دی۔ سکھ مذہب کی روایات کے مطابق جب بابا گرو نانک کی پیدائش کے 5ویں روز پروہت ان کے گھر آئے تو انہوں نے نومولود کا نام نانک ننکاری تجویز کیا۔ بابا گرو نانک کے والد نے پروہت سے کہا، یہ نام تو آدھا مسلمانوں اور آدھا ہندوؤں جیسا ہے۔ پروہت نے جواب دیا کہ یہی نام مناسب ہے، کیونکہ یہ بچہ مذہبی تہذب اور گروہ بندی سے بالاتر ہے اور ہندوؤں اور مسلمانوں میں اس کے عقیدت مند ہوں گے۔ یہ پیش گوئی حقیقت میں کی گئی یا ان پر ہزاروں روایات کی طرح فقط ایک قصہ کہانی ہے جو ہر مذہب کے اکابرین کے محققین ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں؟ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بابا گرو نانک نے اپنے انتقال کے وقت مسلمانوں اور ہندوؤں میں اپنی تعلیمات کی وجہ سے یکساں مقبول تھے۔ بابا گرو نانک کے انتقال کے وقت بے شمار ہندو اور مسلمان کرتارپور میں موجود تھے۔ گرو نانک کرتارپور کیسے پہنچے اور یہ بستی کیسے آباد ہوئی، اس کے بارے میں بھی سکھ مذہب کی تاریخ کی کتابوں میں روایات موجود ہیں۔ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ گرو نانک جب لاہور سے اس علاقے میں پہنچے تو اس وقت یہاں ایک جنگل تھا اور لاہور کے نواب کی طرف سے کروڑی مل نامی شخص یہاں کا کوتوال تھا۔ گرو نانک کی آمد کے بعد جب ارد گرد کی بستیوں میں ان کے عقیدت مندوں کی تعداد بڑھنے لگی تو یہ بات کروڑی مل کو چبھنے لگی۔ وہ گھوڑے پر گرو نانک کی آمد کے بعد جب ارد گرد کی بستیوں میں ان کے عقیدت مندوں کی تعداد بڑھنے لگی تو یہ بات کروڑی مل کو چبھنے لگی۔ وہ گھوڑے پر سوار گرو نانک کو گرفتار کرنے نکلا، لیکن رستے میں گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھا۔ کچھ مہینے بعد روبے صحت ہوا تو پھر گرفتاری کے ارادے سے نکلا، لیکن راستے میں اندھا ہو گیا۔ ان حادثوں نے کروڑی مل کی آنکھیں کھول دی اور وہ گرو نانک سے معافی مانگ کر ان کا مرید ہو گیا۔ کروڑی مل نے گرو نانک سے التجا کی کہ وہ مستقل طور پر اس علاقے میں قیام کریں اور دھرم شالہ بنانے کے لیے اراضی بھی فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ گرو نانک نے اس کی استدعا کو قبول کیا اور اس علاقے میں ایک قصبہ آباد کرنے کا ارادہ کیا۔ تھوڑے دن بعد دھرم شالہ تیار ہو گیا۔ گرو نانک نے اپنے خاندان کو بھی وہاں بلا لیا۔ کچھ عرصے بعد ان کے مریدوں نے بھی وہاں کا رخ اختیار کر لیا اور اس علاقے میں سکونت اختیار کر لی۔ تھوڑے عرصے بعد ایک پوری بستی آباد ہو گئی اور گرو نانک نے اس کا نام کرتارپور رکھا۔ کرتار مقامی زبان میں خدا کے لیے بولا جاتا تھا، اس لیے یہ خدا کی بستی یعنی کرتارپور کہلانے لگی۔ تاریخی شواہد کے مطابق کرتارپور سن 1504 کے لگ بھگ آباد ہوا، جب ہندوستان پر لودھیوں کی حکومت تھی اور ابھی مغلوں نے یہاں کا رخ نہیں کیا تھا۔ دھرم شالہ میں روحانی مجالس کا اہتمام کیا جاتا اور صبح و شام اس میں کیرتن قائم ہوتی۔ گرو صاحب اور ان کے مریدوں نے اس علاقے میں کاشتکاری بھی شروع کر دی۔ وہ مریدوں سے حاصل ہونے والی نذرانوں کو اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ غریبوں اور مسافروں کی نذر کر دیتے۔ روایات کے مطابق بابا گرو نانک کو سکھ مذہب کے لوگ اپنا گرو اور مسلمان اپنا بزرگ پیر مانتے تھے۔
22 दिसंबर 1539 को जब गुरु नानक का इंतकाल हुआ तो सिख और मुसलमानों में तनाज़ा पैदा हो गया कि गुरु नानक की आखिरी रस्मात अपने अपने मज़हब अकायद के मुताबिक अदा करें। कहते हैं कि इस झगड़े के फैसले के लिए किसी दरवेश के कहने पर गुरु नानक के जिस्म से चादर उठाई गई तो इनके जिस्म के बजाय फूल मौजूद थे और फैसले के मुताबिक चादर और फूलों को बराबर 2 हिस्सों में बांटकर अपनी अपनी मजहबी रस्मात के मुताबिक मुसलमानों ने चादर और फूलों को दफन किया, जबकि सिखों ने इसे जलाकर समाधि स्थान बना लिया और आज भी ये दोनों निशानियां कायम हैं। करतारपुर में गुरुद्वारा साहब की तमीर पटियाला के महाराजा भुविंदर सिंह बहादुर ने 1921 था 1929 के दरमियान करवाई। गुरुद्वारा साहब सिख मज़हब के बानी गुरु नानक देव जी महाराज की याद में बनाया गया। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।